وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ایمان والو، اللہ کا محبوب جب اپنے اندر کی کیفیات اپنے پروردگار سے ان کے سامنے بیان کر چکے نا کہ مکہ حالات بڑے خراب ہیں، طائف میں میرے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں اور معاملات تو بڑے خراب ہو گئے، اب کعبہ کی پاک سرزمین. میں حیران تھا کہ جو مزارات پر چادر ڈالنے کے بھی خلاف ہے کہ مزاروں پر چادر مت ڈالو، وہ اب مجبور ہیں کہ کعبے کا غلاف نہیں اتار سکتے. ہاں جی، عمرہ کی سعادت پہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے باخبر ہیں کہ عمرہ کے لیے جب آپ نیچے اترتے ہیں مطاف میں، آپ احرام پہن کے جب اترتے ہیں تو احرام بھی اسی لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کینچی شینچی نیچے نہ لے کے جائے، نہیں تو بڑے بڑے مسلمان جاتے ہیں نیچے جا کے غلاف کعبہ کا کپڑا کاٹتے ہیں اور پھر عقیدت سے سنبھال لیتے ہیں جی کہ ماشاءاللہ بڑی ہمت کی ہے، ہم کعبے سے کپڑا لے کے آ گئے. بولو سبحان اللہ. تو عمرہ کے اندر نہیں پرکھا جا سکتا کہ کعبے کے اندر رکن عراقی میں کیا ہے، رکن یمانی میں کیا ہے، حجر اسود میں کیا ہے اور باب کعبہ کی طرف کیا چیز ہے، کیونکہ غلاف کعبہ اس کو ڈھانپے ہوئے. عربی گورنمنٹ جن کے لیے انڈیا کا شاعر ہے، اس نے کہا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب قرآن، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا کل تک جو حج 3-4 لاکھ میں ہوتا تھا آج 11-12 لاکھ کو پہنچ چکا. عبادت پر بزنس کرنے والے بڑی کوشش میں لگے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے تحقیق کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوشش کی گئی کہ اس دیوار کو چھپایا جائے جو دیوار شک ہوئی اور اماں فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی تھی. سبحان اللہ. بڑی کوشش کی جاتی ہے، ہر سال کیمیکل لگائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑی انہوں نے کوشش کی بیج میں سریا ڈالیں، کچھ کریں، اس کو کسی طریقے سے جوڑیں. جب تھک گئے نا انہوں نے کہا پھر غلاف نہ رہن دیو، اس تو غلاف. تو پتہ لگا کہ جب یہ چادر خاص کے اوپر آ جاتی ہے، یہ چادر چاہے آیت تطہیر بن کے اترے. وہ چادر کون سی تھی؟ وہ کالی چادر تھی اماں خدیجہ کی، جسے کالی کملی کہتے ہیں لوگ. یہ اماں خدیجہ کی چادر مبارک. اس چادر مبارک کے نیچے اگر یہ 5 نفوس آ جائیں تو کائنات حیران ہوتی ہے کہ یہ گھر کیسا پاک ہے. صاحبان جی علی وقار، رجب المرجب کی مبارک ان گھڑیوں میں، اور افسوس کی بات ہے لوگ 11ویں تو منا رہے ہوں گے لیکن 13 رجب مناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. میں حضور غوث پاک کی اولاد ہوں، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن صرف 11ویں لے کر 11ویں منا لینا مگر غوث پاک کے جد پاک علی کا ذکر نہ کرنا، یہ بہت بڑی کھلی منافقت ہے.